اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ ومن اور جو کون اظلم بڑا ظالم ہے من اس سے جو منع روکے مساجد مسجدوں سے اللہ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر کہ ذکر کیا جائے فیہا ان مسجدوں میں اسمہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں وسعی اور کوشش کی فی خرابها ان مسجدوں کو ویران کرنے کی اولئک یہی لوگ ہیں ما کانا نہ تھا لہم ان کے لیے ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوششیں کرتا ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، دوسرا یہ ہے اس سے مراد مشرکین ہیں۔ پہلی تفسیر کو دیکھتے ہیں، نصارہ بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے من روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے ان کا ساتھ دیا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا۔ اب دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک یہ نصرانیوں کے بارے میں ہے، نصرانی بیت المقدس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، یعنی عیسائی نہیں چاہتے کہ بیت المقدس آباد ہو۔ اور دوسری تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے کہ حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو حضور علیہ السلام کو وہاں سے روکا گیا تھا۔ مشرکین عرب نے وہاں پر روک لیا تھا کہ یہ وہاں نہیں جائیں گے، اور یہی مشرکین نے مکہ سے نکالا بھی تھا، پھر حج وغیرہ سے روکا بھی تھا۔ ابن جریر یہ کہتے ہیں مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں تو نہ تھے۔ اس کا جواب یہ ہے جب رسول اللہ اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے اور کیا ویرانی ہو سکتی ہے؟ خود قرآن بھی یہ فرماتا ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور دوسری جگہ پہ ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ، یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکوں سے، اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں۔ تو ان آیات میں یہی بات باور کرائی گئی ہے کہ یہ جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی ان کی اچھائی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مسجد سے روکتا ہے، اگر کوئی بندہ مسجد کے راستے کو روکتا ہے، مسجد میں جانے سے روکتا ہے، وہ بندہ بھی اسی لسٹ میں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دو باتیں ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگ جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ نمبر ایک دو باتوں سے روکتے ہیں، یا تو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کے ذکر نام لینے سے روکتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔